اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا آمنا باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوا علی محمد وعلی محمد. حتى رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اگر ہم سے سوال پوچھا جائے کہ کامیابی کا راز کیا ہے، کامیابی کیسے مل سکتی ہے قرآن کی روشنی میں، خدا کے اقوال و فرامین میں، تو شاید آپ سب لوگ اس کا جواب دے دیں گے اور کہیں گے مولانا آج 3 رات سے آپ قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو، سورہ نبأ کی 31ویں آیت، چیپٹر 78 ورس نمبر 31. وہاں پہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک در حقیقت پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، کامیابی کی جگہ ہے. ٹھیک، تو ہم نے جواب دے دیا. کامیابی کہاں سے مل سکتی ہے؟ متقیوں کے لیے کامیابی ہے. اگر سوال کا جواب اتنا چھوٹا ہوتا تو پھر قرآن مجید میں اتنی تقویٰ کی آیتیں، اتنی فوز کی باتیں، اتنی وہ باتیں وہ خدا کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. خداوند کریم نے بار بار ایک ہی بات کو الگ الگ طریقے سے ہمارے سامنے اس لیے پیش کیا کہ تاکہ جس کو یہ سمجھ میں نہ آئے وہ وہاں سے سمجھ لے، جس کو یہ نہ سمجھ میں آئے وہ وہاں سے سمجھ لے، تاکہ بندہ، خدا چاہتا ہے کہ وہ میری بارگاہ میں آئے تو کامیاب ہو کر آئے. اس لیے انسان کی فطرت میں یہ ہے. آپ سب لوگ کو دنیا آخرت کو چھوڑو، اپنی زندگی، ہم سب اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں. یہاں تک کہ ان چھوٹے بچوں کو پوچھو، ان بچی کو پوچھو کہ اسکول میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو سب کا جواب یس ہوگا، ہاں ہوگا. کیوں؟ انسان کی فطرت میں ہے کہ اسے کامیاب ہونا ہے. خداوند کریم میرا اور آپ کا خالق ہے، اور وہ اس کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ اے میرے بندے، میں تجھے کامیابی کے راستے، کامیابی کی راہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. تیرا کام یہ ہوگا کہ جو میں بتا رہا ہوں تو اس پہ اترنے کی کوشش کر. صلو علی محمد وعلی محمد. بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. تو متقیوں کے لیے مقام فوز ہے. اور اب تک ہم نے 2 باتوں کا تذکرہ کیا، تھوڑی بات دہرا دیتے ہیں. پہلی بات ہم نے بیان کی، ہم نے کیا؟ پروردگار عالم قرآن مجید میں کس کے حوالے سے؟ ہمارے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھا دیا. نبی کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا. پروردگار عالم نے
سورہ نور کی 52ویں آیت میں بیان کیا. کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقیہ فاولئک هم الفائزون. جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اور اللہ سے پرہیزگاری یا اللہ کی پرہیزگاری جنہوں نے اختیار کر لی، اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فائز ہو گئے، کامیاب لوگ ہیں. تو پہلی بات خشیت پروردگار اور تقوی کی بات تھی. دوسری بات ہم نے یہ بیان کی چیپٹر 33 ورس نمبر 71. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یصلح اللہ لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی گویا وہ کامیاب ہوا ہے. لیکن کون سی کامیابی؟ فوز عظیم. اطاعت پروردگار اور اطاعت نبی کریم اور اہل بیت علیہ السلام یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، مقام فوز عظیم ہے. اور کل ہم نے ایک بات چھوڑی تھی. آپ کو پتہ ہے آج فون پہ میسج آنے لگے کہ مولانا آپ نے جو روایت پڑھی تھی نا کل، اس کا مکمل معنی ہم کو دے دو. ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ کچھ باتیں بیان کروں گا، دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجلس کے بعد کون پوچھنے آتا ہے. صحیح ہے. الحمدللہ کچھ حضرات، کچھ مومنین حضرات میرے پاس آئے، جو نہیں آ سکے وہ نہیں آ سکے. لیکن اب مجھے ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے فون کا نمبر ڈھونڈ کے مجھے لکھے اور کہے مولانا اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو. اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ یہی سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی اور مجھے میسج کرے ہی نہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو یہی اطاعت والی بات جو رہ گئی تھی، جو ہم نے جان بوجھ کر پوری حدیث نہیں پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ مولا کائنات کو جب پوچھا گیا تھا کہ یا امیر المومنین مل واجب و مل اوجب، مولا واجب کیا ہے اور اس سے زیادہ واجب کیا ہے، تو مولا کا جواب تھا کہ واجب جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اور اوجب اس سے بھی زیادہ واجب ہے ترک الذنوب ہے، گناہوں کو چھوڑنا. اس کے بعد والا مسئلہ یہ آیا تھا، صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ ماشاءاللہ ان میں سے جو پوچھنے آئے تھے، بک لے کے آئے نا، یہ پوچھنے آئے تھے مجلس کے بعد، صلی اللہ محمد و آل محمد. تو ان کا بھی امتحان ہو جائے گا ابھی، ہاں، کہ کل سنا صحیح لکھا تو ہے. اس کے بعد پوچھا گیا تھا مل عجیب و مل اعجب، مولا عجیب کیا چیز ہے اور اس سے زیادہ عجیب تعجب کرنے والی کیا چیز ہے. تو مولا نے جواب دیا تھا کہ فَأَمَّا الْعَجِيبُ فَالدُّنْيَا، یہ دنیا جو ہے نا وہ تعجب کی جگہ ہے. اس پہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ دنیا کیسے چلتی ہے، کیا ہے، کیسی ہے سب. تو عجیب چیز ہے وہ ہے دنیا. اس کے بعد اس سے زیادہ عجیب کیا ہے؟ شبر بھائی یاد ہے؟ جی بولیے. محبت دنیا. شاباش. اس سے زیادہ عجیب مولا یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو جانتے ہوئے حیرانی اس بات کی ہے، تعجب اس بات میں ہے کہ لوگ دنیا سے کیسے محبت کر بیٹھتے ہیں. تو یہ ہوئے کتنے؟ دو، واجب اوجب، عجیب اعجب. اس کے بعد تیسرا سوال تھا مل قریب و مل اقرب، کیا نزدیک ہے اور اس سے زیادہ اور قریب کیا ہے؟ قریب اقرب. مولا کا جواب آیا فَأَمَّا الْقَرِيبُ فَالْقِيَامَةُ، نزدیک جو ہے وہ قیامت ہے. وَأَمَّا الْأَقْرَبُ، قیامت سے بھی زیادہ نزدیک، فَأَمَّا الْأَقْرَبُ فَهُوَ الْمَوْتُ. شاباش. صلو علی محمد و آل محمد. اور اس کے بعد چوتھا سوال تھا کہ مَا الصَّعْبُ وَمَا الْأَصْعَبُ، مولا مشکل کیا ہے اور اس سے زیادہ سنگین، زیادہ مشکل کیا ہے؟ تو مولا کا جواب آیا فَأَمَّا الصَّعْبُ فَالْقَبْرُ، مشکل مقام اگر کوئی ہے تو وہ قبر ہے، قبر. وَأَمَّا الْأَصْعَبُ، اور قبر سے زیادہ مشکل کیا ہو؟ فَأَمَّا الْأَصْعَبُ الذِّهَابُ إِلَى الْقَبْرِ بِلَا زَادٍ، قبر خود مشکل ہے
لیکن قبر میں زاد سفر بغیر جانا اس سے بھی زیادہ بھاری پڑے گا اور مشکل پڑے گی. لیکن ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کامیابی. خدا نے کہا خشیت پروردگار کامیابی، اللہ و رسول کی اطاعت کامیابی. اور ہمارا ایک نعرہ نبی نے کہا تھا نا کہ تمہارا نعرہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا مطیع بندہ ہوں، فرما بردار بندہ ہوں. میں نے کل آپ کے سامنے میرے ٹائٹل گنوائے تھے، یاد ہے آپ کو؟ 7. اس میں ایک ٹائٹل ہم سب کا ہے اور وہ ہے شیعہ اثنا عشری. سنیے شیعہ اثنا عشری کون ہوتا ہے؟ 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام. پانچویں امام کا فرمان ہے، آپ نے کہا ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ. ہمارے شیعہ وہ ہے ہی نہیں سوائے وہ لوگ کہ جس کے پاس پروردگار عالم کا تقوی ہے اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اس سے علاوہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ. یہ بات آسان ہے نا. اور آگے چلتے ہیں. تینوں روایت ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام. دیکھیں ایک کے بعد ایک بات سنگین آتی جائے گی، میرے ساتھ رہیے گا. پہلی مجلس پڑھی تھی، کون سی تھی؟ کیا تھا موضوع پہلی مجلس کا؟ غور سے سننا. غور سے سنیے گا، ایک ایک مرحلہ میں آپ کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. 5ویں امام کی پہلی حدیث میں نے پڑھی، کیا؟ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ. وہ ہمارا شیعہ ہے ہی نہیں سوائے وہ کہ جو تقوی پروردگار جس کے پاس ہو اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ایک قدم آگے، اس سے اونچا درجہ. اب 5ویں امام خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ پورا عشرہ جو ہے نا ہمارا آپ کا، یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں ابھی، یہ پورے عشرے کا خلاصہ ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ آج کے بعد اگر آپ کو مجلس میں نہیں آنا ہے تو مت آئیے، کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خلاصہ اگر آپ کو مل جائے نا تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے. کس کے لیے؟ فوز، کامیابی کے لیے. لیکن اس بات کو کیا ہم گلے سے اتار سکیں گے؟ ہماری گجراتی میں کہے آ بات تم نے ہجم تھا سے. کیا آپ کو یہ باتیں ہضم ہوگی؟ 5ویں امام کی حدیث ہے، وسائل الشیعہ کی کتاب میں ہے. اوپر جا کے 5ویں امام اس بات کو قسم کھا کے شروع کرتے ہیں. سنیے، غور سے سنیے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. واللہ، 5ویں امام کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، واللہ ما معنا من اللہ براءہ. یاد رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ہمارے لیے کوئی برات نہیں. اس میں 5ویں امام خود شامل ہے. واللہ ما معنا من اللہ براءہ ولا بیننا و بین اللہ قرابہ. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، خود کی بات مولا کر رہے ہیں. ولا بیننا و بین اللہ قرابہ. اسی بات کا بھی خیال رکھیے گا، ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی قسم کی رشتہ داری نہیں. ولا بیننا و بین اللہ قرابہ. ہمارے اور اللہ کے بیچ کوئی قرابت داری نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں. ولا علی اللہ منا حجہ. یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ کے سامنے ہمارے پاس کوئی دلیل، کوئی حجت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ ہے، ہم ان کے بندے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وما لنا علی اللہ حجہ. اللہ کے اوپر ہمارے پاس کوئی بھی حجت نہیں ہوگی. ولا نتقرب الی اللہ الا بالطاعہ. یاد رکھیے گا، ہماری بات نہیں ہو رہی، خود کو شامل کر رہے ہیں 5ویں امام. ولا نتقرب الی اللہ الا بالطاعہ. ہم
اللہ کی نزدیکی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اطاعت پروردگار کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں. ہمارے پاس یعنی کون؟ خود پانچویں امام کہہ رہے وَلَا نَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا بِالطَّاعَةِ. اس کے بعد مولا نے کہا یاد رکھیے گا، قسم کھا کر مولا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا کے ساتھ ہماری کوئی برات نہیں، خدا کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، خدا کے اوپر ہماری کوئی حجت نہیں چلے گی. ہم بھی اگر خدا کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کر کے کرتے ہیں. فمن کان للہ مطیعا تنفعہ ولایتنا. جو آدمی اللہ کا فرما بردار ہوگا اس کو ہماری ولایت کام آئے گی. ومن کان للہ عاصیا لم تنفعہ ولایتنا. اور جو خدا کا نافرمان بندہ ہوگا، معصیت کرنے والا بندہ ہوگا، اس کو ہماری ولایت نفع نہیں دے گی. وَيْحَكُمْ لَا تَغْتَرُّوا وَيْحَكُمْ لَا تَغْتَرُّوا. 2 بار مولا نے کہا وَيْحَكُمْ، خبردار خبردار دھوکے میں مت رہیے گا، خبردار دھوکے میں مت رہیے گا، دھوکے میں مت رہیے گا. پانچویں امام کا فرمان ہے. ہم بھی خدا سے نزدیکی چاہتے ہیں تو اطاعت کے حوالے سے. اور یاد رکھنا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جنت بت رہی ہے جیسے ہمارے باپ کی جاگیر ہو جنت، اور جس کو بھی چاہو جہنم میں ڈال دو، جس کو بھی چاہو. گویا خدا نے کسی کو رضوان بنا لیا ہے اور کسی کو بولیے مالک. جنت کا دربان ہے رضوان اور جہنم کا دربان ہے مالک. جگہ جگہ پہ جہاں پر جاؤ کوئی مالک بیٹھا ہے تو کہیں رضوان بیٹھا ہے. جو بھی چاہتا ہے اس کو جنت میں ڈال دیا، جو بھی چاہتا ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا. پانچویں امام کہتے ہیں یاد رکھنا جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس کو ہماری ولایت کام آئے گی، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو ہماری ولایت نفع نہیں دے گی. وَيْحَكُمْ لَا تَغْتَرُّوا، خبردار دھوکے میں مت رہیے گا. یہ ایک قدم آگے بڑھے نا. اب ایٹم بوم اس کے بعد آتا ہے، ابھی کچھ نہیں تھا. اس کے بعد اور آگے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. فوز چاہیے، کامیابی چاہیے. بندہ اپنے آپ سے پوچھ خدا کی اطاعت کرنے کے لیے تو کتنا تیار ہے، اور اپنی زندگی میں خدا کے قاعدہ قانون کو، خدا کے احکام کو، خدا کی اطاعت تیری زندگی میں کس حد تک ہے. جب فائدہ ہے تو اطاعت ہے، جب نقصان ہے تو معصیت ہے. پہلی حدیث واپس یاد دلاتا ہوں. کیونکہ میں نے کہا پورے اشرے کا خلاصہ یہاں ہے. آپ کو تو انشاءاللہ یاد ہوگا، آپ ماشاءاللہ مجلس سے سننے والے ہیں. 2 سال پہلے جب آیا تھا نا باندرا میں پورا اشرا پڑا ہے صفات الشیعہ. ہو سکتا ہے کسی نے آپ میں سے سنا ہو. وہاں پڑھ کے یہاں آتا تھا، یاد ہے آپ کو 2 سال پہلے. اور یہاں اچھے انجام کی موضوع پہ ہم نے گفتگو کی تھی. تیسری بات کس کی حدیث ہے یہ؟ کون امام؟ کیوں آپ نے 5ویں امام کا نام دیا؟ بولیے. کیونکہ بھائی میں نے ہی کہا تھا کہ 3 حدیثیں 5ویں امام محمد باقر کی پڑھوں گا. ہاں ڈرنا کیا ہے بھائی؟ اتنا سا پتلا سا ہوں، مجھ سے ڈرتے ہو؟ خدا سے ڈرنا ہے. کسی کو نہ کاٹوں گا نہ کسی کو ماروں گا. لیکن یہ دیکھنا چاہتا ہوں غور سے کتنا ہم سنتے ہیں. تو حدیث تیسری ایک قدم آگے ہو رہا. پہلے قسم والی تھی، یاد دلا دوں واپس؟ کیا آپ پڑھو گے؟ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاع. ہمارا شیعہ نہیں سوائے وہ کہ جو متقی ہے اور جو اطاعت کرنے والا ہے. دوسری حدیث پڑھی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس کو ہماری ولایت کام آئے گی، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کو ہماری ولایت کام
نہیں آئے گی، خبردار ہو جائے۔ اب تیسری حدیث بہت طولانی ہے لیکن ٹکڑا آخری۔ پانچویں امام نے کہا جابر جعفی سے، 2 سال پہلے یہ بات آئی تھی، سنیے ایک قدم آگے۔ من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، اطاعت گزار ہوگا، وہ ہمارا ولی ہوگا، وہ ہمارا شیعہ ہوگا، وہ ہمارا ساتھی ہوگا۔ ومن کان للہ عاصیا، جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوگا، فہو لنا عدو، وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہمیں زندگی بھر دشمنان اہل بیت پر لعنتیں بھیجی ہے۔ کبھی مسلمان تو نے سوچا کہ اگر تو خدا کا نافرمان بندہ ہے تو مولا کہہ رہے کہ تو اس کا دشمن ہے؟ سوچ لینا۔ کامیابی چاہیے، اطاعت پروردگار، معصیت پروردگار سے بچنے کا ہے۔ ایک خشیت پروردگار، اطاعت۔ آج تیسری بات شروع کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم نے، سنیے گا، ایک کے بعد ایک قدم بڑھتا جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ سو نہ جاؤ، غور سے سنو، آرام سے سنو۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ جاثیہ، 45واں سورہ قرآن کا، آیت کا نشان ہے 30، چیپٹر 45 ورس نمبر 30۔ اعلان رب العزت و کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کو انجام دیا، ان لوگوں کو ان کا پروردگار اپنی رحمت کے اندر داخل کرے گا۔ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ یہ جو ہے کھلی صاف کیا ہے؟ کامیابی ہے، فوز المبین۔ اس سے آگے پروردگار عالم نے سورہ بروج، قرآن مجید کا 50واں سورہ، چیپٹر 85، آیت کا نشان ہے 11، ورس نمبر 11۔ وہاں پہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحت الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ پہلی بات کیا آئی؟ فوز مبین۔ اب آئی بات فوز کبیر۔ آگے جاتے ہیں، سورہ یونس، قرآن مجید کا 10واں سورہ، آیت کا نشان 63 اور 64، چیپٹر 10 ورس نمبر 63 اینڈ 64۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی تھے، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور متقی تھے، ان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا وعدہ ہمیشہ اٹل رہے گا، اس کی باتوں میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ کیا نوٹ کیا آپ نے تینوں آیتوں میں؟ کیونکہ میں پھٹ پھٹ آیتیں پڑھے جا رہا ہوں، سنتے ہو؟ کیا سنا؟ بولیے صلو علی محمد و آل محمد۔ کیا سنا مہدی؟ ایک بار فوز مبین آیا، ایک بار فوز کبیر آیا، ایک بار فوز عظیم آیا، لیکن یہ سب فوز الگ الگ۔ فوز مبین یعنی کھلی کامیابی، فوز کبیر یعنی بڑی کامیابی، فوز عظیم اس سے بھی بڑی کامیابی۔ لیکن کس سلسلے میں؟ پہلی آیت میں تھا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ دوسری آیت میں یہ بھی تھا، حقیقت میں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ تیسری آیت میں جنہوں نے ایمان لایا اور تقوی پرہیزگاری اختیار کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ایمان کی بات آتی ہے وہاں وہاں فوز کی بات آئی۔ آپ سب نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ آپ سب ایمان لائے ہو نا کہ نہیں لائے ہو؟ لائے، تو آپ تو کامیاب ہو گئے۔ تو مجلس کی ضرورت کیا، میری ضرورت کیا، آپ کو آنے کی ضرورت کیا؟ اب تو ایمان سب کے پاس آ گیا ہے۔ لیکن خدا کے بندے، ایمان کس چڑیے کا نام ہے کیا کچھ پتا؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیا ایمان فقط یہ اعلان کر لینا اس کو ایمان کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ 2 سال پہلے باتیں ہوئی تھی میرے آپ کے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام۔ 8ویں امام نے ارشاد فرمایا، کہا الایمان عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالجوارح۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان دل کے اندر ایک عقد ہے، ایک عہد نامہ ہے، ایک اقرار نامہ ہے۔ ایمان دل کی بات ہے، اس کے بعد قول باللسان، زبان سے اس کا اظہار کرنا، یہ ایمان کا دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، اور اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ یہ تینوں جب تک ساتھ میں نہیں ہوگا وہ ایمان مکمل نہیں کہلائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ایمان کی بات آتی ہے، آپ نے سنا خداوند کریم نے ایمان کے لیے، نیک عمل کے لیے کیا کیا باتیں کی؟ فوز کبیر کی بات کی، فوز مبین کی بات کی، فوز کبیر کی بات کی، فوز عظیم کی بات کی۔ تو یہ ایمان کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ اس ایمان کو مجھے اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا کرے؟ آپ کو پتا ہے 2 سال پہلے آیا تھا، یہ یہاں ہوا ہے، یہاں ہمارے یہاں، اور اس میں کسی کی دل آزاری نہیں یا کسی کی بے عزتی نہیں۔ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میرا پیشہ، میرا کام یہ ہے کہ جو حق بات ہے وہ بیان کروں۔ جس کو سمجھ میں نہیں آتی خدا اس کو توفیق دے، اس کی ہدایت میں اور اضافہ کرے۔ لیکن ہوتے ایسے لوگ۔ 2 سال پہلے جب آیا تھا، باتوں میں سے باتیں ایمان کی ہوئی تھی، نماز کی ہوئی تھی، ابھی مجلس پڑھ کے ختم ہوئی تھی 2 سال پہلے۔ یہی کا قصہ ہے اور یہی دروازہ ہے۔ اگر بدلا نہ ہو تو وہی دروازہ ہے 2 سال والا۔ ہاں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ کو پتا ہے قرآن مجید بھی کبھی کبھی کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی آیتیں بھی اثر کارک نہیں ہوتی۔ ابھی اسی بات میں آئے گی۔ تو ابھی اترا تھا ایمان کی مجلس پڑھ کے، ایمان کی شرائط کو بیان کر کے، ایک خدا کا بندہ بہت آرام سے انہوں نے مجھے سلام کیا اور بہت ادب سے، کوئی گستاخی نہیں کی تھی۔ اس کا یہ ماننا تھا، اس نے کہا مولانا آپ نے یہ سب جو پڑھا نا وہ سب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے 1 گھنٹے تک یہ باتیں کی اور آپ مجھے کہہ رہے کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس نے کہا مولانا آپ نے ایک حدیث سنی ہے؟ میں نے کہا حدیث کس کی ہے؟ کہا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں نے کہا آپ سنائیے، میرے علم میں اضافہ کیجئے۔ تو آپ نے کہا آپ نے علماء حضرات سے کتابوں میں کہیں نہیں پڑھا ہے کہ رسول کا کچھ یوں فرمان ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ یا علی حبک ایمان۔ ہاں، وہ بعد میں، اب ایمان کی بات ہو رہی نا۔ اے علی آپ سے محبت کرنا ایمان ہے۔ تو ہم نے کہا کس نے یہ انکار کیا ہے کہ علی سے محبت کرنا ایمان ہے؟ اگر اتنا ہی ہوتا تو یہ قرآن کی ضرورت نہیں تھی ہم کو۔ قرآن کی ضرورت نہیں ہے اتنی، قرآن مجید میں ایمان کی آیتیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں، میں آپ کو
یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں 6236 آیت ہے. کتنی؟ 6236. کتابوں میں علماء حضرات ہمیشہ غلط فگر پڑھتے ہیں. کوئی آپ کو کہے گا 6666، یہ غلط فگر ہے. 6236 آیت ہے. 6236 آیت میں 89 مرتبہ، اردو میں 89 کو کیا کہیں گے؟ مناج صاحب مدد کرو. نواسی. نواسی یعنی نانی کی وہ نواسی نہیں ہے، 89 والی نواسی. ٹھیک سے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. 89 مرتبہ، 89 مرتبہ قرآن مجید کھولیے گا. 89 مرتبہ خداوند کریم نے آیتوں کا آغاز کیا ہے یا ایھا الذین آمنو سے. یعنی ہمارے لیے کم سے کم 89 میسج قرآن میں ہے، کم سے کم، جو ہمیں لاگو پڑتے ہیں، جس میں کہیں پر امر ہے، کہیں پر نہیں ہے، کہیں پر مستحبات کی باتیں ہیں، کہیں پر مکروہات کی باتیں ہیں. 89 مرتبہ. اگر فقط اتنا ہی ہوتا کہ یا علی حب کا ایمان، تو یہ سب آیتوں کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. اب دیکھیں، جب یہ بات آئی نا، تو ایک بات کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. صادق علیہ محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے. ایک اور صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. چھٹی سرکار نے کہا ملعون ملعون من قال ان الایمان قول بلا عمل. 2 مرتبہ ملعون ہے، لعنتی ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایمان جو ہے نا وہ عمل بغیر کی بات ہے. جس نے بھی یہ کہا، جس کا یہ بھی دعویٰ ہے، جس نے بھی یہ مانا، ملعون ملعون من قال ان الایمان قول بلا عمل. جس نے بھی کہا کہ بس بولنا کافی ہے، میں مومن ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، میرے پاس خدا کا ایمان ہے، جو اتنا ہی مانتا ہے اور عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے اوپر چھٹے امام نے کہا خدا کی لعنت ہو، خدا کی لعنت ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ارے ایمان اگر اتنا ہی ہوتا تو کام سب ختم ہو جاتے. مولا کا نعرہ لگاتے ہم نا، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. مولا کائنات نے کہا ہے لو کان الایمان کلاما، اگر ایمان فقط بولنے کی بات ہوتی، ایک اقرار نامہ ہوتا، لفظی بات ہوتی، اعلان کرنے کی بات ہوتی، لو کان الایمان کلاما لم ينزل صوم ولا صلاۃ ولا حرام ولا حلال. اگر ایمان فقط زبان کی بات ہوتی تو خداوند کریم نہ کبھی روزے کی بات کرتا، نہ کبھی نماز کی بات کرتا، نہ کبھی حلال کی بات ہوتی، نہ کبھی حلال کی بات ہوتی. اگر ایمان فقط بولنا تھا، اعلان کرنا تھا، دعویٰ کرنا تھا، تو علی پوچھ رہے ہم سے کہ اگر یہ ہوتا تو روزے کس لیے آئے، نماز کس لیے آئی، حلال کس لیے آیا، حرام کس لیے آیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایمان خداوند کریم نے اعلان کر لیا ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان سے کیا ملے گی حاجی صاحب؟ کیا ملے گا؟ فوز ملے گا، ساتھ میں عمل. ایمان اکیلا نہیں، ایمان کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، تب جا کے کامیابی ملے گی. واپس یاد دلا دیتا ہوں، پہلی بات خشیت کی بات ہم نے کی، دوسری بات اطاعت پروردگار کی، تیسری بات آج ہو رہی ہے ایمان کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. اب آئیے عمل یعنی کیسے؟ بات گھما پھرا کے وہیں پر آئے گی. پچھلی سال یہ بات ہم نے کی تھی. دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں چیپٹر 4 ورس نمبر 65، چوتھا سورہ، آیت کا نشان ہے 65، اعلان رب العزت ہوا. اب خداوند کریم خود اپنی قسم کھا رہا ہے.
اپنی. اور مخاطب کون ہے؟ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک، اے میرے حبیب تیرے پروردگار کی قسم. خود اللہ قسم کھا رہا ہے، خود اپنی. فلا وربک لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لائے ہوئے نہیں کہلائیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، مومن کہلائیں گے نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لم یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. لو کیوں آپ نے صلوات پڑھی؟ کیا یہ پڑھا؟ آپ نے دیکھا غور سے ہم سنتے ہی نہیں ہیں، غور سے ہم سنتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ عادت اس کی ہے. چیپٹر 33 ورس نمبر 66 سورہ احزاب کی 56ویں آیت، وہاں ہوتی ہے سلوات. کیا ہے سلوات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا ہوتی ہے سلوات. آپ نے کہاں پڑھ ڈالی؟ کوئی بات نہیں، سلوات پڑھنا ثواب ہے، نور ہے. لیکن آپ کو پتا چلے کہ ہماری قوم کس پانی کے اندر ہے، کہاں پر ہم ہیں، اور اس کا پہلا ذمہ دار میں، اصحاب منبر. ہم کو کچھ سکھایا جاتا ہی نہیں، کچھ پتا ہی نہیں کیا ہے دین، دین کے احکام کیا ہے. تو خدا نے اپنی قسم. یہاں بھی تھوڑی وضاحت کر دوں اس آیت میں. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. چھٹی سرکار کے پاس اس کا ایک صحابی آیا ابو بصیر، اور ابو بصیر نے ہمارے چھٹے امام سے سوال کیا اور کہا فرزند رسول، یہ جو آیت ہے نا سورہ احزاب کی 56 ابھی جو پڑھی، جس کے بعد آپ نے صلوات صحیح پڑھی، مطلب صحیح جگہ پہ پڑھی، وہ بھی صلوات صحیح تھی، کوئی پرابلم نہیں. فرزند رسول، یہ پہلا جو ٹکڑا ہے نا، خدا اور اس کے فرشتے نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں، یہ کیسے صلوات بھیجنی چاہیے یہ ہم کو پتہ ہے. اب نبی نے سکھا دیا، اس کے بعد آئے ائمہ، سب نے ہم سے، یہ ہمیں آتی ہے کیسی پڑھنی ہے. وہ دوسرا حصہ جو ہے نا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، یہ کیا ہے؟ آپ کو ہر کتاب میں، ہر قرآن میں یہ ترجمہ ملے گا کہ اس کو سلام کرو جیسے سلام کرنے کا حق ہے. یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ غلط ہے. کیوں؟ صادق علیہ محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام کا یہ کیا ہے یسلم تسلیما. تو چھٹے امام نے جواب دیا کہ صلوات بھیجنے کا حکم کس پہ تھا، کس کے لیے تھا؟ نبی کریم کے لیے تھا نا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی کے لیے یہ حکم تھا. اور یہ بھی حکم نبی کے لیے کیا؟ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. چھٹے امام کو پوچھا گیا صلوات بھیجنا ہم کو آتا ہے یا صلوات پڑھنا ہم کو آ گیا ہے، یہ یسلم تسلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ چھٹے امام کا جواب کیا تھا؟ التسلیم لہ فی الامور، نبی جو بھی کہے وہ تسلیم سر و چشم. آئی بات گھما پھرا کے اللہ و رسول کی اطاعت کے لیے. آئیے واپس اس آیت کی طرف. چیپٹر 4 ورس نمبر 65. خدا نے کہا فلا وربک، تیرے رب کی قسم کھاتا ہوں یہ لوگ ایمان نہیں لا پائیں گے، یہ ایمان نہیں لانے والے لوگ ہیں جب تک کہ ان کے معاملوں میں تجھے آ کر حاکم نہ بنائے، اور جب تو کوئی فیصلہ کر لے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس کے بعد ان کے دلوں میں کوئی چیز ہلے گی نہیں. نبی نے فیصلہ کیا ہے، منظور ہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، وہ تسلیم کر لیں گے، وہ مان لیں گے. یہ ہے نبی، یہ ہے ایمان، کہ نبی نے جو کہا ہے وہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں. 2-4 دن پہلے آپ کو کوکی اور نینی کی بیماری کی بات کی تھی نا. نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں ماننا، اللہ کو مانتے ہیں لیکن علی کی نہیں ماننا، ائمہ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن ائمہ علیہ السلام کی نہیں ماننا. ارے اپنی بیوی کی نہیں مانتے ہم،
ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. ہاں، یا کسی کو ہاتھ اونچا کرنا ہے کہ میں ہوں تابعدار اپنی بیوی کا، وہ بعد میں بتائیے گا. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. ایمان نہیں لائے یہ لوگ جب تک اپنا پوری زندگی ان کے حوالے کر دی. کس کو؟ نبی کریم کو تسلیم کر لی. اب دیکھیے جناب، پچھلی بار بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں. یہ ابھی ہو گئی ہے 42 منٹس، اب تقریباً 18 منٹ رہے. کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، دیکھتا ہوں کہاں تک آپ کو لے جا سکتا ہوں. گھر جا کے پڑھیے گا. خداوند کریم نے آج مومنوں کی صفات نہیں پڑھنی، آج فقط بتانا یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. مومنوں کی صفات اگر دیکھنی ہے تو قرآن پڑھا بھرا ہے، اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے آپ کے نام کا ایک پورا سورہ قرآن مجید میں ہے، سورۃ المؤمنون، کہ جو قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے، اس کا نام ہی ہے المؤمنون. وہاں سب آپ کو مل جائے گا. قرآن میں بڑی بڑی آیتیں ہیں جہاں پر مومنین کی صفات ہم کو آپ کو مل جائے گی. لیکن کوئی کام آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ کا کام ہے. ہدایت کا مہینہ ہے، ہدایت کے ایام ہیں. کچھ دن کچھ روز تو قرآن کھولیے. یہ قرآن میرے اوپر نازل نہیں ہوا، یہ قرآن شیخ معیز کا نہیں، یہ قرآن ہم سب کا ہے. اے مسلمان، تو خود قرآن کب کھولے گا؟ قرآن مجید میں صرف اور صرف 4 آیت ہے، صرف اور صرف 4 آیت، جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے، اور آیت شروع ہوتی ہے انما سے. کس سے؟ انما سے. ان کے علاوہ کوئی اور مومن نہیں ہو سکتا. اور آیت ایسے شروع ہوتی ہے 4 مرتبہ، انما المؤمنون. کیا؟ انما المؤمنون 4 مرتبہ ہے. وہ آپ گھر جا کے پڑھیے گا. میں آپ کو نشان دے دیتا ہوں. پہلا مقام ہے سورہ نور کی 62ویں آیت، چیپٹر 24 ورس نمبر 62. یہ پچھلے سال 2 سال پہلے بیان کیا تھا، دیا تھا آپ کو کام. دوسری آیت ہے چیپٹر 49 ورس نمبر 10. تیسری آیت ہے چیپٹر 49 ورس نمبر 15. اور چوتھی آیت ہے آج جو پڑھنے والا ہوں، سورہ انفال کی دوسری آیت، چیپٹر 8 ورس نمبر 2. دیکھیے اب بات ایمان کی ہو رہی ہے، کچھ صفتیں اس میں آئے گی، لیکن ہمیں سوچنا ہے، ہمیں فوز تک جانا ہے، ہمیں کامیابی چاہیے ایمان کے لیے، عمل صالح کے لیے. شروع میں آیتیں آئی تھی، خدا نے 3 مرتبہ ایمان کے ساتھ کس کو جوڑا؟ فوز مبین کو جوڑا، فوز کبیر کو جوڑا، فوز عظیم کو جوڑا. اب دیکھیں ایمان ہے کیا. ارشاد رب العزت کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. آیت مل گئی مناج صاحب؟ غلطی نہیں ہوئی میرے سے؟ ہو سکتی ہے غلطی، لیکن نہیں ہوئی نا غلطی. صلو علی محمد و آل محمد. مومن صرف وہ لوگ ہیں کہ اگر اس کے سامنے اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ کیا جائے نا، تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اگر ان کے سامنے اللہ کی آیت کی تلاوت کی جائے نا تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، بڑھتا ہے. اس لیے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نے ہمیں خبردار کر دیا ہے. نبی کریم کا فرمان ہے، آپ نے کہا الایمان قول و عمل یزید و ینقص. یاد رکھنا، ایمان جو ہے وہ قول ہے، کلام ہے، لفظ ہے، بولنا ہے، اور ساتھ میں عمل ہے. لیکن خیال رہے یزید و ینقص. ایمان جو ہے نا
وہ کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ناقص بھی ہو جاتا ہے۔ خدا نے یہاں کیا کہا؟ جب ان کے سامنے خدا کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے، یہ مجھے پڑھنی نہیں تھی لیکن ڈر یہ ہے کہ واپس کوئی مجھے فون کرے کہ بیچ کی آیت آپ نے چھوڑ دی، بتائیے نا، ارے بھائی تیرے پاس قرآن نہیں ہے، کھول لے، لیکن پڑھ دیتا ہوں۔ تیسری آیت چیپٹر 8 ورس نمبر 3، کون ہے یہ لوگ؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے انفاق کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد چوتھی آیت، اولئک المؤمنون حقا، یہ در حقیقت مومن حضرات ہے یہ لوگ، اولئک لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہ ہے حقیقت میں مومن لوگ، اللہ کے پاس ان کے درجات ہے، اللہ کے پاس ان کے لیے مغفرت اور معافی ہے، اور رزق کریم ان کے لیے خدا نے آمادہ کر لیا ہے۔ اے مسلمان، فوج چاہیے، کامیابی چاہیے، ایمان اس کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو جیسے میں بار بار دہراتا آیا ہوں، ایمان و عمل کے ساتھ فوز مبین کی بات ہوئی ہے، فوز کبیر کی بات ہوئی ہے، فوز عظیم کی بات ہوئی ہے۔ کس لیے؟ ایمان کے لیے۔ فقط اپنے آپ کو مومن کہلوانا یہ ثابت کرنا پڑے گا عمل سے، عمل سے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سی باتیں، یہ وقت صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، جب قرآن مجید کی آیتوں کا جائزہ لیا جائے تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کو جب پوچھے کوئی کہ نماز کے ساتھ کس کی بات آتی ہے زیادہ تر؟ زکوٰۃ کی۔ اسی طرح سے ایمان کے ساتھ بار بار کہیں نہ کہیں سے عمل کی بات آتی ہے، کہیں نہ کہیں سے عمل کی بات آتی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے آپ کو مومن لوگوں کے سامنے پیش کروں اور میرے ایمان کے ساتھ عمل نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ آج جس کا تذکرہ کرنا ہے، کتنے وہ مومن تھے، کتنے مومن تھے وہ، زندگی میں اونچ نیچ آئی۔ رسول نے کہا تھا نا، ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی ناقص ہو جاتا ہے، لیکن امام حسین کی یہ برکت کہ ایک آدمی جو اب تک لعنت اللہ میں شمار ہوتا وہ علیہ السلام بن گیا۔ کیا وجہ تھی؟ اس کا ایمان جو تھا نا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر جب آئے، اللہ کی باتیں جب آئے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے۔ یہی لرزانا ہمارے خطیب، اللہ اس کو جنت میں عالی درجہ عنایت کرے۔ کون خطیب؟ ہمارے خطیب مرحوم مولانا مرزا اطہار، یہ پڑھا کرتے تھے اسی غور کی تاریخ کے سلسلے میں کہ شب عاشور کی رات تھی، ایک سپاہی جس کا نام مہاجر ابن اوس تھا، اس نے دیکھا کہ حور اپنے خیمے میں ایک ستون سے لے کر دوسری طرف سے پہلی طرف جا رہا ہے۔ مہاجر نے کہا، یا حور، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ سب سے بہادر سپاہی کون ہے تو میں تیرا نام دے دیتا، لیکن اے حور، آج کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تو ڈر گیا ہے۔ حور نے کہا، مہاجر، میں سپاہی ہوں، اور سپاہی اپنے موت کے سائے کو ساتھ میں لے کر گھومتا ہے۔ کہا، تو پھر ماجرا کیا ہے؟ کہا، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ پا رہا ہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہا کس طرف جاؤ کس طرف نہ جاؤ۔ ہاں عزادارو، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بس حور نے فیصلہ سنا دیا اور کہا، کل میں جا کر حسین کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ یہ بات کہنا ہی تھی کہ فرزند حور نے بات سن لی، بکیر ہے جس کا نام،
کہا بابا جان آپ کو جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ کہا بیٹا ایک کام کرو پھر جواب دوں گا، خیمے سے باہر نکلو، خیام حسینی تک جاؤ اور وہاں جا کے واپس آؤ، اگر کچھ سنائی دے نا پھر آ کے بتاتا ہوں میں کیوں جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، کہا بابا جان کچھ سنائی نہیں دیتا؟ کہا بیٹا اور نزدیک جاؤ۔ بس تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ روتا ہوا وہ بکیر فرزند حور آیا اور کہا بابا جان اگر آپ اجازت دیتے ہو تو کل میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ کہا بیٹا کیا ماجرا ہوا؟ کہا بابا جیسے جیسے خیام حسینی کی طرف میں نزدیک گیا میں نے کیا سنا، ان خیموں میں سے آواز آ رہی تھی، کس کی آواز؟ چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی آواز بلند کر رہے تھے۔ اس لیے بابا یہ ظلم مجھ سے نہیں سہا جائے گا، بابا کل میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ آزادارو صبح عاشور نمودار ہوئی اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے ساتھ خیام حسین کی طرف روانہ ہوئے، لیکن کیا ماجرا دیکھا، اور نے ایک ظالم کو دیکھا جس کے پاس ایک گھوڑا تھا اور ایک مشک میں پانی تھا، گھوڑے کے پیر کو وہ اونچا کرتا تھا اور قدموں میں پانی ڈال رہا تھا۔ حر نے پوچھا اے خدا کے بندے تو کیا کر رہا ہے؟ کہا حر اس گرمی کو دیکھو، جانور کے پیر گرم ہو گئے ہیں۔ حر نے کہا وائے ہو تجھ پر، ارے گھوڑے کی ٹاپوں کو تو پانی دے رہا ہے، وہاں زہرا کے لال کے کلیجے العطاش۔ آپ کو پتا یہ حر کون ہے؟ یہ پانی کا منظر میں کہتا ہوں حر سے کیوں نہیں دیکھا گیا ہوگا؟ آپ نے ارباب منبر سے سنا ہوگا نا کہ جب لشکر حر نے حسین مظلوم کو روکا ہے، اس سے پہلے حسین کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ حر کا لشکر بہت پیاسا ہے۔ حسین نے حکم دیا، کہا عباس جتنا بھی پانی ہے سب کو پلاؤ، ساتھ میں جانور کو بھی دینا۔ بس میں مختصراً کرتا ہوں، جو آخر رہ گیا تھا وہی آدمی بیان کرتا ہے کہ میں لشکر حور سے تھوڑا دور رہ گیا تھا، وجہ یہی تھی کہ میں بہت پیاسا تھا، بہت کمزور ہو گیا تھا۔ میں نے کیا دیکھا، ایک ضعیف شخص میرے سامنے آیا، ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا، میرے بازو میں بیٹھے اور کہا اے خدا کے بندے فکر نہ کر، میں پانی لینا چاہتا تھا لیکن میرے ہاتھ شدت پیاس کی وجہ سے اتنے لرز رہے تھے کہ سامنے والے نے کہا خدا کے بندے فکر نہ کر، میں تجھے پانی پلاؤں گا۔ وہ اپنے چلو میں پانی بھر بھر کے مجھے پلا رہا تھا۔ آپ کو پتا یہ کون ہے؟ یہ خود حسین مظلوم ہے جو جانوروں کو بھی پانی دیتا ہے۔ ہائے اسی حسین کا چھوٹا اصغر، ظالموں نے پانی نہیں دیا۔ بس الحاصل اور حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کہا فرزند رسول حلی توبہ، فرزند رسول کیا میرے لیے توبہ ہوگی؟ حسین نے، مرحوم کہا کرتے تھے، حسین مظلوم نے حور کو کھڑا کیا، اپنے سینے سے لگایا، جب دونوں سینے ایک دوسرے سے لگ گئے حور نے کچھ محسوس کیا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حور نے کہا مولا رونا تو مجھے چاہیے، ارے گنہگار تو میں ہوں، آپ کیوں رو رہے ہو؟ حسین نے کہا حر معاف کرنا، جب دشمن بن کے آیا تھا میں نے پانی دیا تھا، اے حر آج حسین اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ تیری مہمان نوازی نہیں کر پایا۔ بس حر نے کہا مولا اس کی وجہ بھی میں ہوں، اس لیے میدان میں جانے کی اجازت دو۔ حسین نے کہا سب کو جنگ کے لیے جانا ہے، سب کو اجازت ملے گی، لیکن حر نے کہا مولا جانے سے پہلے میں ایک قربانی دینا چاہتا ہوں، ساتھ میں جوان فرزند کو لایا ہوں، اگر آپ اجازت دو میرا فرزند پہلے جائے گا۔ عزادارو وہ فرزند میدان میں گیا، بہادری سے لڑائی کی، ایک مقام آیا
وہاں سے ندا آئی یا بتاؤ ادرکنی، بابا میری خبر لیجئے۔ بس حسین اور حر میدان کی طرف نکلے۔ حر نے پوچھا مولا کہاں جا رہے ہو؟ جب وہاں پہ پہنچے تو حر نے کیا دیکھا؟ حسین حر سے پہلے پہنچ گئے۔ حر بازو میں آئے، حر نے اپنے آستینوں کو بلند کرنا شروع کیا۔ حسین نے حر کی طرف نظر کی، کہا حر کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا جوان بیٹے کا لاشا ہے نا، اٹھانا تو پڑے گا۔ عزادارو، حسین کا قیامت کا جملہ مرحوم کہا کرتے تھے۔ حسین نے حر کو کہا اے حر، کیا جوان بیٹے کا لاشا کبھی کوئی بوڑھا باپ اٹھاتا ہے؟ میں کہوں گا مولا عصر عاشور سے پہلے ایک گھڑی وہ آئے گی، آپ کا کڑیل جوان شہید ہوگا اور آپ کو اس لاشے کو اٹھانا پڑے گا۔ عزادارو، حسین کی کیفیت کیا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ ارباب منبر سے سنا ہے۔ حسین کا یہ جملہ نکلا تھا، اے بنی ہاشم کے بچوں، حسین کی مدد کرو، جواب بیٹے کا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ رضا بقضائه وتسليما لأمره، ماتم حسین۔